الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچویں پارے میں دوسرا رکوع اور سورہ النساء کا 5واں رکوع چل رہا ہے. آیت نمبر 30 تک آیات گزری ہیں. سورہ النساء کی آیت نمبر 30 کے بعد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیتوں میں بڑے بڑے دو گناہوں کا ذکر تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ لے لیا کرو، کسی کا مال باطل طریقے پر نہ لے لیا کرو، اور کسی کی جان بھی نہ لے لیا کرو. نہ جان جو ہے ناحق کسی کی جائز ہے، اور یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. مال کے سلسلے میں اور جان کے سلسلے میں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اس سے روکا گیا. اور پھر وعید سنائی گئی اوپر کی آیتوں میں. اللہ نے ڈرایا کہ جو ظلم و زیادتی سے باز نہیں آئے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اتنے سارے گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دینا اللہ کے لیے آسان ہے. تو یہ تو وعید تھی. اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب کسی بات سے ڈرایا جاتا ہے، وعید سنائی جاتی ہے، اس پر عذاب بتایا جاتا ہے، تو اس کے بالمقابل جو اس گناہ سے بچتا ہے اور جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کا اپوزٹ، اس کے شوق بھی دلایا جاتا ہے، جنت کے وعدے بھی بتائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ترغیب و شوق دیا جاتا ہے کہ تم اگر ایسے بچو گے اور تم ان گناہوں سے پرہیز کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ یہی اچھے معاملات ہوں گے، انعام و اکرام کا معاملہ ہوگا. چنانچہ آج کی اس آیت میں اصولی انداز میں ایک بات فرمائی گئی کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے کو بچا لو، جیسے اوپر ناحق قتل ہے، اور جو ہے حرام مال کھانا کمانا خرچ کرنا ہے، مال کی بے احتیاطی ہے، تو اگر بڑے بڑے گناہوں سے، ظلم و زیادتی سے اپنے کو بچا لو، اور جو بھی بڑے گناہ ہیں تو جن سے منع کیا گیا ہے، وعیدیں سنائی گئی ہیں، اگر اپنے کو تم ان سے بچا لو تو ایک تو اللہ رب العزت تمہارے جو اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں سے بچنا یہ ذریعہ بن جائے گا کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی گرفت نہیں ہوگی. کہ تم نے جب اپنے کو بڑے گناہ سے بچایا تو چھوٹے گناہ اللہ خود بخود معاف فرما دیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ اعمال صالحہ کے برکت سے وہ خود معاف ہو جایا کریں گے، اور پھر بڑے گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت سے بھی بچ جاؤ گے، اور اللہ بڑی عزت والے مقام میں تمہیں داخل کریں گے، یعنی جنت میں پہنچا دیں گے. جیسے بڑے گناہ کرنے سے جہنم کی وعید تھی، ایسے بڑے گناہ سے بچنے پر جنت میں داخلے کا وعدہ ہے. اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اصولی طور پر جو بات فرمائی، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بڑے گناہ خود بخود معاف نہیں ہوتے. جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ خود بخود معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے تو توبہ کرنی پڑتی ہے. اور چھوٹے گناہ جو خود بخود معاف ہو جاتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بڑے گناہ سے آدمی بچ رہا ہو. اس سے پتہ چلا کہ اگر بڑے گناہوں سے پرہیز نہیں کر رہا ہے تو چھوٹے گناہ بھی پھر اس کے سر باقی رہتے ہیں، کیونکہ چھوٹے گناہ کی معافی کی شرط ہے بڑے گناہ سے بچنا. بڑے گناہ کی ایک نحوست یہ ہوئی کہ اگر توبہ نہیں کی تو وہ خود تو باقی ہی رہتا ہے، اور دوسرے چھوٹے گناہوں کے لیے بھی رکاوٹ بنا رہتا ہے کہ وہ خود بھی معاف نہیں ہونے پاتے، کیونکہ بڑے گناہ سے توبہ نہیں کی تو چھوٹے گناہ بھی باقی رہتے ہیں. اور تیسرے یہ معلوم ہوا کہ چھوٹے گناہ جو بڑے گناہوں کے طفیل میں معاف ہوتے رہتے ہیں، یہ اعمال صالحہ، یہ بڑے گناہ جن سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں فرض و واجبات کو چھوڑنا، اس سے یہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے. جس سے یہ پتہ چلا کہ مراد یہ نہیں ہے کہ بڑے گناہ سے بچے آدمی چھوٹے گناہ خود معاف ہو جائیں گے، چاہے فرائض واجبات
پورے کرے، حقوق ادا کرے، اور چاہے نمازیں پڑھے چاہے نہ پڑھے کہ بس بڑے گناہ سے بچ رہے ہیں، بلکہ بڑے گناہ میں یہ بھی ہے کہ فرض نہ چھوڑے، واجب نہ چھوڑے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، تو وہ بھی چونکہ بڑا گناہ ہوتا ہے فرض واجب کو چھوڑنا، تو اس میں یہ بھی داخل ہے کہ بڑے گناہ سے بچنے کے ساتھ فرائض و واجبات بھی ادا کر رہا ہو۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ جو لوگ فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے اپنے کو بچا لے جاتے ہیں، گناہ ہوا تو توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دو بشارتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جو بے خیالی میں، بے دھیانی میں ہوتے رہے، نگاہ بہک گئی، زبان کچھ غلط بول گئی، کوئی چیز غلط سن لی، کہیں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں میں کچھ غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے اہتمام سے وضو کرتا ہے، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے میں سے جتنے اعضاء ہیں اس سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، آنکھ کے، زبان کے، کان کے، سر کے، خیالات کے۔ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی انسان صدقات کے بارے میں آیا کہ صدقات اللہ کے غصہ کو بجھا دیتا ہے، صدقات جو ہے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اعمال صالحہ کی برکت سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود معاف ہو جاتے ہیں، ان کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ بہت سے گناہ تو بے احتیاطی میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات یہ بھی معلوم بھی کہ بڑے گناہ سے کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گناہ جڑتے ہیں، جب آدمی بڑے گناہ سے اپنے کو قدم اس نے پیچھے ہٹا لیے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہو چکے تھے بڑے گناہ کرنے کے لیے وہ بھی اپنے آپ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان زنا کرنے چلا، چوری کرنے چلا، ڈکیتی ڈالنے چلا، کسی کو قتل کرنے کے لیے اس نے منصوبہ بنایا، اس کے لیے کتنی باتیں ہوئی، کتنی اسکیمیں بنی، اس نے ہتھیار لیے، یا یہ کہ زنا کرنے کے لیے اس نے باتیں کری اور بہت سے اس کے لیے قدم آگے بڑھائے، لیکن پھر اللہ سے ڈر گیا اور اس نے توبہ کر لی کہ نہیں، اس بڑے گناہ سے ہم اپنے کو بچائیں گے۔ تو اب جو اس سے پہلے جو چھوٹے گناہ ہوئے تو وہ اللہ رب العزت خود بخود معاف کر دیتے ہیں۔ تو بڑے گناہ سے انسان بچنے کی فکر کر لے تو وہ بڑے گناہ کے نتیجے میں بڑے گناہ کرنے کے لیے اسے جڑے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے وہ اللہ خود بخود معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی نگاہ بھی زنا کرتی ہے، انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے، انسان کا دماغ بھی زنا کرتا ہے، انسان کے قدم بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس زنا کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ یعنی اگر زنا کو انجام دے دیا تو یہ سارے گناہ پکے ہو گئے، اور اگر اپنے کو بچا لیا تو گویا یہ جو زنا ان چیزوں سے ہو رہا تھا تو شرمگاہ نے اس کو جھٹلا دیا، توبہ کر لی، انسان بچ گیا، تو اب یہ جو چیزیں زنا کی طرف لے جا رہی تھی ان سب سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیتا ہے، خود بخود معاف کر دیتا ہے جب انسان اپنے کو بڑے گناہ سے پیچھے اپنے کو ہٹا لیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات کہ بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، یہ دو لفظ مشہور ہیں، اور یہاں پر لفظ ہے کبائر کا کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنے کی چیز ہے گناہ کسے کہتے ہیں۔ گناہ نام ہے اس کام کا جو اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف ہو، جو بھی کام، جو بھی کلام، جو بھی بات، جو بھی حرکت، قول و فعل جو اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف ہو اسی کا نام گناہ ہے۔ اور اللہ کی مرضی اور حکم کے خلاف کوئی چیز معمولی تو ہو نہیں سکتی، چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ جتنے بڑے ہیں تو ان کی بات کی نافرمانی بھی پھر اتنی بڑی ہے۔ لہذا اس لحاظ سے تو بعض بزرگوں نے کہا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، سارے گناہ بڑے ہیں، کیونکہ سب اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہے، اور گناہ نام ہی اللہ کی نافرمانی کا ہے، کوئی گناہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن گناہوں کا جب کمپیئر کریں گے، ایک دوسرے گناہ کا موازنہ کریں گے، تقابل کریں گے، تو اس میں نظر آئے گا کہ یہ زیادہ بڑی جو ہے نافرمانی ہے، یہ ہلکی درجے کی نافرمانی ہے، یہ اس میں بڑا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس کا نقصان زیادہ ہوگا، اس پر پکڑ زیادہ ہوگی، اس کا انجام زیادہ بھیانک ہے، اور اس گناہ کا انجام اتنا بھیانک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ کبیرہ اور صغیرہ یہ درجات قائم ہو گئے، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ۔ خود حدیث پاک میں بھی گناہوں کے درجات کا ذکر آتا ہے، چنانچہ من الکبائر کا بھی لفظ آتا ہے، اکبر الکبائر کا بھی لفظ آتا ہے کہ بڑے گناہوں بھی سب سے بڑا گناہ، تین چیزوں کو شمار کیا گیا، شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم کھانا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا گیا
کہ بچو تم اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے کو بچاؤ۔ وہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں والدین کی نافرمانی، جھوٹی قسم کھانا، کسی کو ظلم کرنا، نماز چھوڑ دینا، اور بہت سی چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں کچھ اور چیزوں کا ذکر ہے۔ تو یہ اب بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ یہ اپنے اثرات اور اس پر آئی ہوئی وعیدیں اور ان گناہوں کی جو نتیجے ہوتے ہیں اس کی بنا پر بعض گناہ کبائر کی فہرست میں ڈال دیے گئے، بعض گناہ صغائر کی۔ اب حد فاصل کیا ہے تمیز کرنے کے لیے کہ یہ کبیرہ ہے یہ صغیرہ ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں کچھ علامتیں لکھی ہیں۔ اگر حدیث پاک میں کسی چیز کو منع کیا گیا اس انداز سے کہ اس کے کرنے والے پر لعنت بھی فرمائی گئی، لعنا، لعن اللہ تعالیٰ، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر جو ایسا کرے، اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے اس پر جو ایسا کرے، تو وہ گناہ کبیرہ کی علامت ہے۔ ایسے ہی جس گناہ پر اس طرح کی سخت وعید آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اللہ اس کو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، جیسے فرمایا گیا کہ صدقہ کر کے احسان جتلانے والا، جو احسان جتلانے والا ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، یا فرمایا کہ ایک متکبر جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا، تکبر کرنے والا۔ اس انداز سے جہاں وعیدیں آئی ہیں اس کی علامت ہے اس بات کی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، تکبر ہے، گناہ کبیرہ ہے، احسان جتلانا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر اس طرح کی وعیدیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے جن گناہوں کے لیے لفظ اشد یا لفظ اکبر، کبیر، اس طرح کا خود لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ بہت سخت بات ہے یا یہ بہت بڑی بات ہے یا اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، لفظ ناراضگی آیا ہوا ہے، تو وہ بھی گناہ کبیرہ کی علامت ہے۔ تو اب اس سے ان گناہوں کو فہرست میں اب جب لوگوں نے چھانٹنا شروع کیا کہ اس انداز کی کون کون گناہ ہیں، تو یہ گناہ کی فہرست علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں، الکبائر کے نام سے کتاب ابن قیم کی، الزواجر کے نام سے کتاب ہے علامہ ابن حجر کی، انہوں نے 400 سے اوپر فہرست گناہوں کی ذکر کی ہے، بڑے گناہوں کی۔ یہ گناہ جو تقریباً 400 سے زیادہ ہے، اور اس کے بالمقابل جس میں حدیث میں صرف مشورے کا انداز ہے، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، مومن کو یہ نہیں چاہیے، زیادہ بہتر یہ ہے، تو وہ جو انداز صرف شفقت والا ہے، مناسبت کی مشورے والا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، مشورہ دیا جا رہا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مومن کو اس سے بھی پاک ہونا چاہیے، تو وہ صغیرہ گناہ میں آتا ہے۔ یا بڑے گناہ سے آگے پیچھے جو اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں بڑے گناہ کرنے کے لیے، وہ صغیرہ گناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو لیکن جو ہے بچنے کی دونوں چیزیں ہیں، اسی لیے بزرگوں نے دونوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگ صغیرہ کو سمجھ کر کے کرنے کے عادی نہ ہو جائیں، اصول لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ پر اصرار اور کسی چھوٹے گناہ کو بار بار کرنا اور اس کو چھوٹا سمجھ کے کرتے رہنا، یہ اس گناہ کو بڑا بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی نافرمانی تھی، نافرمانی کو ہی معمولی سمجھ رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، کبھی کبھار ہو جائے، بے خیالی میں ہو جائے اور بات ہے، تو اس لیے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے بار بار کرنے سے، اس پر اصرار اور عادت بنا لینے سے۔ اور یہ بھی محسوس مثالوں سے سمجھانے کے لیے علماء نے لکھا کہ کبیرہ صغیرہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو بڑا بچھو، دونوں ہی ڈسنے والے ہیں، ایک کے ڈسنے کا اثر زیادہ ہے، دوسرے کے ڈسنے کا اثر کم ہے، لیکن بچتا انسان دونوں بچھوؤں سے ہے۔ یا اس کو یوں کہیے کہ بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ ایسا ہے جیسے چھوٹی چنگاری اور بڑا انگارہ، چھوٹی چنگاری بھی پورے مکان کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے جیسے بڑا انگارہ کافی ہے، اس لیے دونوں ہی طرح سے بچنے کی چیز ہے۔ ایسی نہیں کہ چھوٹی چنگاری کو یہ آدمی یوں کہہ کر نظر انداز کرتے رہے، چھوٹی چنگاری ہی تو ہے، لیکن چھوٹی چنگاری بھی کبھی بڑا انگارہ بھی تو بن سکتی ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کے کرتے نہیں رہنا چاہیے۔ تو اور کبائر سے تو بہت ہی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتے ہیں۔ اردو میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، مل بھی جاتی ہے مارکیٹ میں، اس کا نام ہے گناہ بے لذت۔ اس گناہ بے لذت میں گناہ کی تعریف، گناہ کی قسمیں، گناہ کبیرہ کی فہرست، گناہ صغیرہ کی فہرست، ان سب کو جو ہے ذکر کر دیا ہے، اور اسی آیت کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں گویا پوری کتاب لکھ دی انہوں نے کہ یہ
کیا فائدے ہیں گناہ کبیرہ سے بچنے کے، اور صغیرہ گناہ جو خود بخود معاف ہوتے ہیں، اس سے متعلق بہت سی حدیثوں میں ذکر ہے کہ اس عمل سے یہ گناہ خود معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تذکرہ تھا کہ بڑے گناہوں سے بچنے کے کا یہ فائدہ، اور جو بڑے گناہ سے بھی نہیں بچے گا تو صغیرہ گناہ بھی اس کے سر مڑے رہتے ہیں۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم بچتے رہو گے کبائر بڑے بڑے گناہوں سے، ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی کہلاتی ہیں، ما تنہون عنہ جس سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اس کا بڑے گناہ سے بچنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم تم سے تمہارے اور برائیاں بھی معاف کرتے جائیں گے۔ بڑے گناہ سے بچ گئے تو بڑے گناہ کے آگے پیچھے جو گناہ ہوئے، یہ کہ بڑے گناہ سے توبہ کرنے کے توفیل میں ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود بخود معاف کر دیں گے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کفارہ بنا دیں گے تمہاری طرف سے، یعنی ان پر پکڑ نہیں کریں گے، معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور بڑے گناہ سے بچنے والا اللہ رب العزت اس کو جہنم سے یہ بچا لیں گے، اور ہم داخل کریں گے اس کو عزت کے مقام والے جگہ میں، یعنی جنت میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة اللهم إنا نجعلك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے صغائر کو بھی کبائر کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، ہمیں خیال بھی نہ آیا اے اللہ ہم نے کس کا حکم توڑ دیا۔ اے اللہ جیسے آپ بڑے ہیں، اے اللہ آپ کے حکم کی تعمیل بھی بڑی چیز تھی، اور نافرمانی بھی اس کی بڑی چیز ہے۔ اے اللہ ہم نے جو نافرمانیاں کی ہیں انجانے میں اے اللہ جس طرح کی بھی نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہو، ہم تو کر کے بھول بھی گئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، ہم سب کی تمام نافرمانیوں کو معاف فرما دیجئے، کبائر صغائر پر اے اللہ عفو کا درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ پکڑ نہ فرمائیے، اے اللہ کسی بھی گناہ پہ اے اللہ پکڑ نہ فرمائیے۔ اے اللہ جو گناہ ایسے ہوئے جن کی تلافی ہے اور جن کے اے اللہ تلافی معافی کے لیے اس کے جو شرائط ہیں ان کی حق کی ادائیگی ہے، اے اللہ ان کی حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھائیے کہ اے اللہ نہ بندوں کا حق ہم پر ذمہ رہے، اے اللہ نہ آپ کے حق کا مطالبہ ہم پر باقی رہے۔ اے اللہ اپنے حقوق کی بھی ادائیگی کرنے والا بنا دیجیے، بندوں کی بھی حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچا لیجیے، ہر طرح کے احکام کی تعمیل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جو باتیں آپ نے کرنے کے لیے کہی ان کے کرنے والا بنا دیجیے، جو باتیں بچنے کے لیے آپ نے فرمائی ان باتوں سے بچنے والا بنا دیجیے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، اے اللہ آخرت کا دھیان نصیب فرمائیے، موت کا دھیان نصیب فرمائیے، اس کی تیاری کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا دیجیے، دنیا کی لین کے جو بھی تقاضے ہیں، دنیا کی لین کی جو ضروریات ہیں ہم سب کی اے اللہ وہ بھی غیب سے پوری فرما دیجیے۔
اور اے اللہ آخرت کے اعتبار سے اے اللہ ہم سب کو سرخرو فرما دیجئے، اچھی موت نصیب فرمائیے، اچھا انجام نصیب فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، اپنے راضی شدہ بندوں میں اے اللہ شامل فرمائیے، جنت میں داخلہ مقدر فرمائیے، دوزخ سے پناہ نصیب فرمائیے، اے اللہ میدان محشر کی سختیوں سے بچائیے، پل صراط کی سختیوں سے بچائیے، قبر کی سختیوں سے بچائیے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائیے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیے، اے اللہ جہاں کہیں اے اللہ جو دشواریاں پریشانیاں ہیں، اے اللہ جہاں مجاہدین دشمنان اسلام سے ٹکر لے رہے ہیں اے اللہ ان کی خاص مدد فرمائیے، اے اللہ دشمنان اسلام کو ناکام فرمائیے، باطل کی طاقتوں کو پاش پاش فرما دیجئے، حق اہل حق کو سربلند فرما دیجئے، مساجد مدارس معابد جو اے اللہ غیروں کے نشانوں پر ہیں، اس ملک میں بھی اے اللہ جو خطرات ہیں اے اللہ تمام مدارس مساجد کی حفاظت فرما لیجئے، ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرمائیے، ہم سب کے حق میں جو بہتر ہو وہ بھی نصیب فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.